اسلام میں 786/92 کا کیا مقام ہے؟ 786/92 انہیں سے پوچھو جو پیٹ بھر رہے ہیں، گند خود کرتے ہو، کرواتے ہو، پھر پوچھنے ہم سے آتے ہیں 786/92 کا کیا حکم؟ میں نے بتا چکا، یہ تمام کی تمام سب یہودیانہ روش اور یہودیانہ تحریفات ہیں. جو بھی کرے اپنے آپ کو کوئی حکیم الامت کہے، شیخ الحدیث کہے، علامہ قطب ابدال کہے، کچھ بھی کہے، قرآن اور احادیث قرآن کریم کی صورتوں کے اعداد نکالنا یہ قرآن کی تحریف ہے اور یہ کفر باللہ ہے. لعنت نازل ہوئی تھی یہودیوں پر اللہ کا غضب جب انہوں نے حنطہ کے بجائے ایک نون کا اضافہ کیا تھا اور حنطہ کہا تھا. نازل ہوئی تھی لعنت کے لیے نازل ہوئی. اللہ نے فانزل من السماء رجسا، اللہ نے اوپر سے عذاب نازل کیا. کیوں؟ اللہ نے کہا تھا حنطہ کہہ کے فلسطین میں داخل ہونا، حنطہ نغفر لکم، حنطہ کہنا ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. جلیلوں نے حنطہ کے بجائے نون بڑھایا، حنطہ حنطہ حنطہ، اوپر سے آئی بیڑی کہنے شتا شتا، جاؤ چٹنی بن گئے، ختم. تحریف جب ایک نون بڑھانے کا جرم یہ ہے تو تم تو پورا قرآن تبدیل کر رہے ہو، قل اللہ کی عدد نکال رہے ہو، سورہ یاسین کی عدد نکال رہے ہو. اور کل تو یاروں کے ہاں تو بغیر سورہ فاتحہ کی بھی نماز ہو جاتی ہے، تو کہیں گے اب پوری نماز جناب یعنی کمپیوٹر کے ذریعے سے تیار ہوگی، تو اللہ اکبر کے بجائے کیا کہیں گے؟ بولو 186 اب ہاتھ باندھ لیا، 372 اور اعوذ باللہ کا کر لو، بسم اللہ کا کر لو، یہ سب پڑھنا واجب ہی نہیں ہے. 372 435 312 5 رکوع اللہ سب کو عددوں میں کر لو. مولوی بنائے گا، اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے. یاد رکھنا یہ مولوی کل کو جائز قرار دے گا، جو آج قرآن کی تحریف کو جائز قرار دیتا ہے وہ کل بھی دے گا. یہ لعنتی لوگ ہیں، ان سے بچو. اور یارو اگر کوئی شخص پتا چل جائے کہ یہ فلانی بیٹی کے ساتھ جرم زنا میں پکڑا گیا ہے، اسے اپنے دروازوں میں بٹھانا گوارا کرو گے؟ تو مسجد میں جا رہا ہے، حاجی بھی ہے، داڑھی بھی ہے، مصلی بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، ایک دفعہ وہ پکڑا گیا ہے اپنی کسی غیر کی بیٹی کے ساتھ زنا کرتے ہوئے، لیکن وہ مسجد میں جا رہا ہے، آ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، زندگی بھر کے داغ اس کی پیشانی پہ لگے ہیں. تم اسے اپنے دروازے پر کرسی بھی پیش نہیں کرو، زیادہ سے زیادہ السلام علیکم بلاؤ گے بھی نہیں کہ آؤ میرے دروازے پر. کیوں؟ میری بھی بہو بیٹیاں بھیا، یہ بھلے نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھا، پتہ نہیں اس کی نیت کیا، کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ نہیں بلاؤ گے. کیوں؟ حالانکہ یہ اس نے یہ جرم کیا ہے جس جرم کو اللہ رب العزت چاہے نہ توبہ کرے جب بھی معاف کر سکتا ہے، اور توبہ کر لے تو اللہ معاف کرے گا. لیکن جو دین کے اندر گھٹالے کرتے ہیں، دین کے اندر شرک اور بدعت کو ایجاد کرتے ہیں، دین کے اندر تحریف کرتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا ان کے ساتھ کھانا کیسے کھاتے ہو، ان کی عزت اور ان کا احترام کیسے کرتے ہو، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جبکہ شرک ایک ایسا جرم ہے جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے. اگر وہ بغیر توبہ مر گئے ڈائریکٹ جہنم میں جائیں. اور جو قرآن کو بدلے قرآن کی تحریف کرے، استغفر اللہ، اس کا تو حشر کیا ہونا چاہیے. اسلامی مملکتیں ہوتی تو ان کو گردن ان کی اڑا دی جاتی. یہ ملا نے صاف کر دیے جاتے. ہاں یہ جتنے بھی عدد نکال کر کے ناٹک کر رہے ہیں، تعویذ گنڈے پلیتے کر رہے ہیں، ان کو تو طے کر دیا جاتا. خلاص تو ہندوستان میں آزاد ہے، اپنی اپنی بولیاں بول رہے ہیں، بھانت کی بولو بیٹا، آزادی ہے. اللہ کے یہاں آزادی نہیں ملے گی. کاش اسلامی حکومت ہوتی تو ہم تمہیں ختم کر بچ گئے.